رشید احمد گنگوہی صاحب کا میلاد منانے کو ہندوؤں کے بابے کنہیا کا جنم دن منانے سے تشبیہ دینا کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ جبکہ ان کے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ میں نہ صرف اسے ثواب کا کام کہا ہے بلکہ میلاد منانے کی برکات بھی لکھی ہیں، اور اس کے آگے بات جو ہے نا وہ المحند علی المفند، جس کو آپ المفند علی المفند ایک بابا دوسرے بابے پہ، اس کے بھی سوال نمبر 21 اور 22 کے جواب میں بھی میلاد شریف کو اچھا عمل قرار دیا گیا ہے۔ سر یہی تو ہم کہتے ہیں نا، دو نمبری ہے نا لوگوں کی۔ پہلی بات ہے رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جو نبی علیہ السلام کے میلاد منانے کو ہندوؤں کے بابے کنہیا کے جنم دن منانے سے تشبیہ دی ہے، یہ انتہائی گستاخی ہے اور توبہ واجب ہے اس کے اوپر۔ اور یہ المحند المفند میں جو 21 اور 22 نمبر سوال میں نا باقاعدہ انہوں نے، جب علماء عرب نے کہا نا کہ تم یہ کچھ بکواس کرتے ہیں تمہارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد منانے، اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی نا 1925 سے پہلے، وہ سارے میلاد مناتے تھے، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم کیسے، بلکہ آپ پڑھیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ بریلویوں سے زیادہ وہ میلاد کے حامی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر آپ کی بال مبارک، ایون آپ کے پیشاب مبارک کا ذکر کرنا بھی ثواب کا باعث ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں المحند علی المفند میں۔ پھر وہ کرتے کرتے کہتے ہیں وہ جو ہمارے بابا جی نے تشبیہ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ یہاں پہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ میلاد کی محفل کے اینڈ پہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں محفل میں، تو ہم نے اس کو تشبیہ دی تھی اس کے ساتھ کہ وہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کا بابا بھی آ جاتا ہے، یہ انہوں نے پھر جسٹیفیکیشن دی، حالانکہ یہ بھی انتہائی گستاخی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے اوپر جب المحند پہ علماء عرب نے تقریض لگائی ہے نا کہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس تقریض میں بھی نا 2-3 علماء نے بڑی کلاس لی ہے اس بات پہ، انہوں نے کہا آپ کی کتاب سے ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے نا یہ انتہائی گستاخانہ جملہ ہے، اس سے توبہ کریں، یہ والا جو کنہیا کے جنم دن والا۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو قیام کا بھی کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا قیام کو بھی آپ غلط نہ کہیں، کیونکہ وہ بھی صوفی تھے، وہ کہتے ہیں ہم قیام کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام دونوں جہاں میں کونوں مقام میں جو ہے وہ جہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے سارا المحند میں، پڑھو جنہاں کو تقریضاں لوائیاں جی انہوں نے بریلویاں لے کی سمجھے، ہوں تسی کہتے ہو بریلوی گمراہ نے، ہم تو دونوں کو نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اچھا المحند علی المفند کی پوری جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہابی نہیں ہیں اور وہابی بڑے گستاخ ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہے یہ تو وہابی ہیں جو میلاد کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو وہابی ہے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، میلاد کی سپورٹ میں لکھا ہے انہوں نے، صرف قیام کا اختلاف کیا، وہ بھی ان کے بڑے بابوں نے ان کو کہا نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ انتہائی گستاخی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی تو ان کے پیر ہیں نا جی، اشری تھانوی، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی کے، فیصلہ مسئلہ میں تو انہوں نے سارے مسئلے ان کے خلاف لکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1994 میں جب میں نے پہلی دفعہ جال حق پڑھی نا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، تو وہ ہر جگہ مخالفین یعنی دیوبندیوں کے دلائل سے بھی ثابت کرتے تھے اپنے فرقے کو، کتاب و سنت سے نہیں ان کے، تو میں تحقیق سے رک گیا، میں نے کہا دیوبندی بریلویوں کے پرانے بزرگ تو ایک جیسے ہی تھے، یعنی بریلوی نما ہی تھے، کتاب و سنت پڑھے بغیر میں نے تحقیق روک دی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا 2007-8 میں جب قرآن پڑھا، احادیث کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ نہیں دونوں ہی غلط ہیں، اور انسان کو کیا ہونا چاہیے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی ہونا چاہیے، تو یہ ہم تو نہیں اس کو آن کرتے جی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ بریلوی حضرات میلاد شریف کے موقع پر ایک شعر پڑھتے ہیں جو اپنے 2 مرتبہ دہرایا آگے، ہاں جی، اور گستاخی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں آپ، نثار تیری چہل پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی سوائے لال رومال والوں کے، واقعی ٹھیک ہے یہ بات۔ اچھا ہاں جی، پھر آگے کڑو، یہ کیا ٹھیک ہے گستاخی کا فتویٰ لگانا؟ بہت غلط فتویٰ لگا رہے ہیں سر، اس طرح تو نہ لگائیں۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ میلاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا، جلوس نکالے گا، ماڈل بنائے گا، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈھول ڈھمکے ہوں گے میلاد کے موقع پر، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے، ہم آپ سے کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور ترمذی اور مسند احمد میں امام حسن و حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو سر محرم میں میلاد کا جلوس نکالنے والے محرم میں 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ چلو بغیر ماتم کے نکال لیں،
ماتم سے اختلاف ہے نا. کبھی بریلویوں کا جلوس نکلا 10 محرم کا, تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں. تو یہ کیا برداشت کر لیں گے ہمارے اس فتوے کو؟ وہ کہیں گے جی آپ نے ہمارا دل چیر لیا ہے, ہم ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہیں, ایسے تو نہیں کیا جانا. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں ویسے بھی تو نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ علمی جواب, الزامی جواب, پھکی اینٹی وینم والا جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ فتوے نہیں اس طرح لگانے چاہیے دوسرے پہ, بچ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منائیں 25 دسمبر کو, تو ہم نبی علیہ السلام کا کیوں نہیں منا سکتے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں فرمایا اس طریقے سے. میلاد ہم منا رہے ہیں, صحیح مسلم 2750, فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو روزہ رکھیں پیر کا. اب آپ کہیں گے جی وہ 25 دسمبر کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, تو وہ 25 دسمبر تو ان کی شریعت میں مشروع ہوگا, ہماری شریعت میں اس طرح تو اس کو مشروع نہیں کیا گیا سوائے سوموار کے روزے کے. باقی وہ ابلیس سے مجھے یاد آیا کہ ابلیس میں بتا دوں پھر کون ہے سوائے ابلیس کے. ایک تو ان کے بنائے ہوئے ابلیس ہے نا, وہ ایک شعر تو کہا ہے نا انہوں نے, اہل حدیث نے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھو ذرا شعر. انہوں نے تو کہا نا اہل حدیث کے بارے میں کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کا یہ شعر ہے. اہل حدیثوں نے کیا کہا ہے؟ لال رومال والوں کا شعر بھی بتائیں نا. وہ شعر ہے جی, پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی, یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے ابلیس کے ہواری ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور وفات والا ایک ڈونگر چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی تھی, میں نے ثابت کیا 12 کو وفات نہیں ہوئی. تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں. ابلیس کون ہے؟ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی, شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں. نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی. آپ نے پھر اس پہ انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, سورہ الانعام آیت نمبر 153. یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے, اس کی پیروی کرو, ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے. اس کی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف, چاروں راستے ہی حق پہ ہیں. اب میں شیطان کے راستے ہیں, بیچ والا میرے. سر ہم بیچ والے پہ ہیں. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں. امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں. ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. اذان مغرب شروع ہو گئی ہے, اذان کا جواب دیں انشاءاللہ, باقی اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ کریں گے. جی بتائیے اگلا سوال. انڈیا کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ میلاد کے جلوس سے ہم ہندوؤں پر اپنا رعب ڈالتے ہیں, اتنی اکثریت اور اجتماعیت کو شو کر کے. ایسا کرنا درست ہے؟ ان مسلمانوں سے کہیں کہ تھوڑے کتابی بنے. یہ رعب ڈالنے کا طریقہ ہمیں بتایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جمعے کی آپ کی ویکلی گیدرنگ ہے یہی رعب ڈالنے کے لیے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ عید کی نماز کی گیدرنگ میں آپ اپنی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ جو مخصوص ایام میں ہیں, اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے. وہ اینول گیدرنگ ہے اور آپ کی انٹرنیشنل گیدرنگ حج کی شکل میں ہو رہی ہے. تو آپ نے گیدرنگ اگر شو کرنی ہے نا تو ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں, جلوس سے نہ کریں. آپ اپنے اپنے علاقوں میں مسجدیں ختم کر کے نا صرف ایک بڑی مسجد میں جامع مسجد بنائیں, جامع مسجد ختم کریں, باقی مسجدیں رکھیں. ایران میں ایک شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے اور اس کا جمعے کا مقصد بھی یہی تھا. ادھر تو ہر محلے میں ایک جامع مسجد کھلی ہوئی ہے. ایران میں تہران کے اندر ایک جمعہ ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں. 15 لاکھ کے قریب بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے. سر یہاں پہ امیجن کریں نا کہ شاہ فیصل مسجد میں جمعہ ہو رہا اور عمران خان صاحب خطبہ دے رہے ہوں. چلو نماز بے شک نہ پڑھائیں, ان کی داڑھی کی وجہ سے لوگ کہیں گے, حالانکہ داڑھی تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے امامت کی شرائط میں. چلے تقریر تو وہ کر سکتے ہیں نا, اور بلکہ وہ بعض تقریریں تو وہ علماء سے بھی بہتر کر لیتے ہیں. تو وہ تقریر ان سے کروائیں. آپ دیکھیں جناب کہ کس طرح جناب پیراڈائم شفٹ ہوگا. تو پہلے حکمران چھڑا حکمران نہیں ہوتا تھا, خلفائے راشدین مسجد کے امام بھی ہوتے تھے, خطیب بھی ہوتے تھے اور نماز بھی پڑھایا کرتے تھے, اور دنیاوی امام بھی ہوتے تھے, پولیٹیکل لیڈر بھی ہوتے تھے اور ریلیجس لیڈر بھی ہوتے تھے. تو ان کو کہ روب ڈالنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ خود ڈیوائز کریں, روب ڈالنے کا طریقہ ہمیں جمعے کی شکل میں, عید کی شکل میں, حج کی شکل میں دے دیا گیا. ٹھیک ہو گیا, کولو نہ بناؤ طریقے.
اگر اقبال ڈے، جناح ڈے، یوم پاکستان منانا جائز ہے تو بالکل اسی طرز پر میلاد منانا کیوں غلط ہے؟ جبکہ جشن دیوبند کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس، یکجہتی کشمیر ریلی وغیرہ نکالی جاتی ہے، وہ کیوں؟ تو ہم تو سب کو غلط سمجھتے ہیں. اگر اس کو دین کی ایکٹیویٹی کے طور پہ اس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ دین کا لازمی حصہ ہے، اگر انتظامی معاملات کے طور پہ کرتے ہیں تو کریں. اس کو میلاد سے اس لیے ریلیٹ نہ کریں کہ میلاد شریف نبی علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ چیز ڈائریکٹ دین بن جاتی ہے. اور وہ نبی علیہ السلام خود جب تعلیم فرما گئے ہیں، صحیح مسلم 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو طریقہ تو بتا گئے. اب ضروری ہے آپ نے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور باقی اتنا اجماع تو ہے کہ آپ ربیع الاول میں پروگرام کریں، ہم تو قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں مکس گیدرنگ نہ ہو، ڈھول ڈمکے نہ ہوں، ماڈلز بنا کے ان کے آگے دعائیں نہ کر رہے ہوں، یہ معاملات نہ ہوں. باقی اقبال ڈے، قائد اعظم یعنی قائد ڈے یا پاکستان ڈے کی مثال دینا غلط ہے. وہ دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کوئی ریلیجس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. نبی علیہ السلام ریلیجس پرسنالٹی ہیں. آپ سے چیزیں منسوخ کرنے کے لیے وہ پھر دین کا حصہ بن جائیں گی. یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان دونوں کو کمپیئر نہیں کروانا چاہیے. سالگرہ بھی ایون منائیں، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن ونس جب نبی علیہ السلام کی آپ سالگرہ منائیں گے نا تو یہ دین میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کے موقع پر جو لوگ گھر کھانا دے جاتے ہیں، نان، حلوہ، بریانی وغیرہ، اس کا کیا کریں؟ واپس کر دیں یا تلف کر دیں؟ کھاؤ، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر نیاز تو حرام ہے. غیر اللہ کے نام کی نہیں میرے بھائی. جو لے کے آتا ہے آپ اس سے ذرا پوچھیں یہ کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کی ہے اور نبی علیہ السلام کی خوشی میں کر رہا ہوں ان کے اصالِ ثواب کے لیے، تو ٹھیک ہے، صدقہ خیرات تو میت کی طرف سے ہو سکتا ہے نا. باقی یہ کہ وہ ایک مخصوص ایام، وہ ایک بدعت والا معاملہ تو ان اعمال کے اوپر ہوگا نا. کھانا فی نفسی حرام نہیں ہوگا، چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو. اگر اللہ کے نام کہنا وہ کھانا حرام نہیں ہوگا، اسے تلف نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. کھانے کے بعد آپ اگلے دن ان کو بلا کے بتائیں گے آپ کا کھانا دیکھیں میں نے لے لیا تھا، اللہ کے نام کا تھا، لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے دیا یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو آپ پیر کا روزہ رکھا کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو واپس کر دیں یا لے کے اوپر چیروں کاہوں کو ڈال دیں. اگر وہ کہتا ہے یہ ہے جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے تو اس سے پھر آگے پوچھیں کہ یہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے یا ان کے اصالِ ثواب کا ہے. تو وہ یقیناً کہے گا اصالِ ثواب ہے، اللہ کے نام کا ہے. کیونکہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ تو چیخ چیخ کے اپنی علماء کو اپنی عوام کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام ایک چل پڑا ہوا ہے تو وہ کلیریفائی کر لیا کریں. اگر وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں یہ اصالِ ثواب نہیں انہی کے نام کی ہے تو ان کو کہیں سر آپ کے علماء نے تو لکھا ہے حرام ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں، اوریجنل واقعہ. میں گولڈا شریف ایک دفعہ بیٹھا ہوا زمانہ بریلویت میں، ایک بابا جی آئے جی، وہ نا گولڈے کا طواف قبر کا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پہلے 1 یا 2 چکر لگائے، میں سمجھا ویسے پھر رہا ہے کسی بندے کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور وہ مسلسل چکر کاٹ رہا ہے. مجھے شک پڑا یہ تو طواف کر رہا ہے. تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، تم لوگوں نے تو ہمارے بزرگوں کو بدنام کیا ہوا ہے. ہمیں کیا پتہ تھا کہ بزرگوں نے خود بھی اتنا کچھ کیا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو طواف تو حرام ہے شریعت میں. تو وہ نہیں مان رہا. میں نے اس کو کہا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ قبروں کا طواف حرام ہے. کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا ہاں. پھر وہ رک گیا. تو آپ یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہے. لیکن بار شریعت آپ کھول کے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے لیکن برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. اٹھو مت بیٹھو، ایسی سٹیٹمنٹ دو کہ جو دونوں کو فٹ ہو جائے. یعنی اگر کوئی طواف کرنے والا آ جائے تو وہ کہے گی آپ نے حرام لکھ دیا، تو اس کو آپ کہیں کہ جناب آگے بھی پڑھو نا، لکھے کہ برکت سے جائز ہے. اور اگر کوئی کہے آپ نے کیا لکھ دیا برکت کی جائز، ہو کہیں گے پیچھے پڑھو لکھے حرام ہے. ایک ٹکٹ ہی 2 مزے. یہی المحند المفند میں ہے کہ ہم قبروں اور بزرگوں کے سینوں سے فیض لینے کو غلط سمجھتے ہیں، البتہ جو جائز طریقے سے ہو وہ ٹھیک ہے. اب یہ پوچھیں قبر سے جائز طریقے سے فیض کس طرح لیا جاتا ہے؟ مطلب کوئی ادھر ویب کیم لگایا جاتا ہے، کوئی فون کال ملائی جاتی ہے. یہ سٹیٹمنٹ اس لیے کہ اگر کوئی کہنا آپ قبر پرستی سکھا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہم نے تو لکھا ہے کہ جی قبروں سے فیض نہیں لے سکتے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ نے تو لکھ دیا کہ قبروں سے فیض لینا جو ہے وہ حرام ہے،
تو وہ اس کو یہ جواب دیں کہ نہیں نہیں دیکھیں نا، ہم نے تو کہا ہے کہ جائز طریقے سے لے سکتے ہیں، اور طریقے کیا ہیں وہ میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 میں لکھ دیا ہے کہ کیا کیا طریقے ان کے بزرگوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا، دونوں ہی چیزیں باتیں. اچھا آخری سوال ہے، اس کا آپ نے 2 ٹوک جواب دینا ہے. شکر الحمدللہ. آخری سوال آیا جی، دسو جی 2 ٹوک جواب. ایک عام آدمی ہے، 12 ربیع الاول کے دن کو کیسے منائے؟ نہ آپ کہتے ہیں روزہ رکھے، نہ جھنڈے لگائے، نہ جلوس دیکھے، مطلب کڑ کڑ کے مر جائے، یہ مطلب کچھ بھی نہ کرے، گھر میں بیٹھ جائے. نہیں نہیں، گھر میں بیٹھے یوٹیوب آن کرے اور لکھ لیں 12 ربیع الاول اور میلاد اور ساتھ لکھے انجینئر محمد علی مرزا، تو آج والی نشست کھل جائے گی. وہ دیکھے بیٹھ کے، اپنے بچوں کو بھی دکھائے. اپنی یہ والی جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 28 اکتوبر 2018 بمطابق 18 صفر المظفر 1440 ہجری ربیع الاول شریف کی آمد ہے. ہم نے پہلے ہی میلاد کا پروگرام کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ تاکہ جب یہ کوئی پوچھے کہ کیا کرے تو ہم اس کو کہیں وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے سر، یکم ربیع الاول سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کے کلپ بھی آ چکے ہیں، نیٹ پہ سرچ کرے. اس طریقے سے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. اور بہتر یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں جتنے منڈے آ رہے ہیں، کم از کم پورا سال نہیں تو منڈے، ربیع الاول کے منڈے تو روزوں کے ساتھ رکھے جائیں نا. صحیح مسلم میں 2750 حدیث ہے، نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن بھی منایا اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منایا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کے. تو آپ میلاد کا پروگرام بے شک کریں، 12 ربیع الاول کو گھر پہ کر لیں، لیکن گھر پہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن کا ایک رکوع کھول کے پڑھ لیں. مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سیرت النبی پہ کوئی کتاب بتائیں، میں کہتا ہوں قرآن. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا قرآن. اخلاقیات ہی پوری سیرت ہے نا. تو سب سے بیسٹ سیرت میں بک ہے قرآن. اور اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھ لیں، اب تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو، جیسے لوگ عید کے دن ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں لگا کے دیکھتے ہیں، تو سر آپ 12 ربیع الاول کے دن اجتہاداً جو ہے وہ عمر سیریز لگا لیں، ہماری ویڈیوز لگا کے دیکھیں، بہت کچھ کریں، کڑ کڑ کے نہ مریں انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلطی کو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ 10 محرم کے اوپر کوئی شخص کہے جی میں 10 محرم پہ ماتم بھی نہ کروں، چھریاں بھی نہ ماروں، آگ پہ بھی نہ چلوں، زنجیریں بھی نہ ماروں، خون بھی نہ نکالوں، تو کڑ کڑ کے مر جاؤں. یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا 10 محرم پہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں آپ وہ سارے کام کریں جو آپ ربیع الاول پہ کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے، اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا. تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے. یہ اکثر کہتے تھے وہ جی دیکھیں جی سمپل ہے، مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 گھر ہیں، ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہے 12 ربیع الاول کی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں، بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو سر یہ پرانی بات ہوگی، یہ انجینئرنگ سے پہلے تھی، اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے کہ 2 گھر ہیں، 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر سے رونے کی، چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں، دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، تو کون عاشق اہل بیت ہے؟ یہ ٹی وی والا گھر بریلویوں کا گھر ہے، ہاں، جو کہتے ہیں میلاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے، اور یہ شیعہ کا گھر ہے. تو کہیں گے نہیں 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 وہ اہل بیت کا یہ تو نہیں کہ یہ کچھ کیا جائے. تو سر آپ بھی جو کچھ کر کے دوسروں کو ابلیس کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے، تو آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. تو جب تک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا سوائے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے. اسی اصول اور مبادی پہ جواب دیا جائے. جو 12 ربیع الاول کے جلوس کی اور ان کے وہ ڈول ڈمکوں کی بات کرے اسے فوراً 10 محرم کا جلوس یاد کروائیں. تو وہ جو اس کے بارے میں لکھے کہے گا نا وہی ہمارا جواب اس کے بارے میں سر لے لیں. جو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا جواب وہی اس کے بارے میں ہوگا. ہم کہتے ہیں جلسے جلوسوں کی بجائے کنٹرول اور انوائرمنٹ میں مجالس کریں. محرم میں آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان کی محبت کا بیان کریں. ربیع الاول میں آپ نبی علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ کریں. اس پہ تو اجماع امت ہے، سارے کر رہے ہیں. سر ربیع الاول میں کیا بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں تو دیوبندی سیرت النبی کانفرنس نہیں کر رہے؟ اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں نا، پورے ملک میں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. شیعہ بھی کر رہے ہیں. تو طریقوں میں فرق ہے، لیکن اس چیز پہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے. تو البتہ محرم کے اوپر اجماع نہیں ہوا تھا، وہ میں نے کروا دیا. وہ اجماع ہو گیا نا.
محرم کے مہینے کے اندر پہلے تو صرف شیعہ کو کنڈیم کیا جاتا تھا سنیوں کی طرف سے، اب فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ فضائل امیر معاویہ کانفرنس ہی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بہانے صحابہ تو ناطے لینا شروع کیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے یزید کے دفاع میں جمعے پڑھائے جاتے تھے، اب وہ ایک سٹیپ نیچے اتر آئے ہیں، کہتے ہیں یزید کو چھوڑے جی، ہم نے کوئی نہیں مسئلہ، ہم کوئی یزید سے محبت نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھی جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہ بھی اب کہتے ہیں ہم کوئی محبت نہیں کرتے۔ پرانی ویڈیوز دیکھیں، یزید رحمۃ اللہ علیہ ہے، اب کہتے ہیں نہیں یزید کو ہم دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ابن تیمیہ نے یہی لکھا ہے منہاج السنہ میں، میں اسے دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتا ہوں، نہ اسے محبت کرتا ہوں نہ دشمنی کرتا ہوں، میں اس کو ایک کیجول لیتا ہوں۔ تو محرم کے معاملے میں بھی تو دیکھیں نا، اجماع کروا دیا ہے، اب تو بلکہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے، پورا سال ہی ربیع الاول رہتا ہے، ہماری ویڈیوز کی برکت سے، اللہ کے فضل سے۔ کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا محرم اور ربیع الاول کا انتظار کرتے تھے، اب لوگوں میں سے ٹیکنالوجی کی برکت سے نا صبر ختم ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آج ہمیں بتائیں، یعنی آج اگر میرے دل میں رمضان کا کوئی مسئلہ آیا نا تو میں چاہوں گا رمضان کے مہینے سے پہلے مجھے آج پتہ چلے، تو سر وہ یوٹیوب بتائے گی، اور یوٹیوب آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ سر اس وقت تو پروگرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو شام کو 4 سے 5 لگتا ہے، یوٹیوب کہے گی سر آپ بے شک صبح 4 سے 5، رات کو 1 سے 2 پروگرام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لکھیں کہ جی 12 ربیع الاول اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو ہم سامنے آ جائیں گے، کیا حکم ہے میرے آقا، ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں نا جناب، اگر آپ یعنی ایک دنیاوی طور پہ ایک حاضر و ناظر والا کنسیپٹ دیکھیں تو یوٹیوب نے دے دیا ہے، ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ پہ، سارے ہماری ویڈیو چڑھتی ہے ود ان سیکنڈ تھاؤزنڈز آف ویورشپ ہو جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ، تو وہ حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو جیلم میں اس کو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سر اس طریقے سے کوڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے مجاہد بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو سچ بات بتائیں۔ اور آج کی ہم محفل میلاد کا جو اختتامیہ ہے، اختتام سے پہلے علی بھائی سوشل میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو سلام جو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ علیکہ وعلیہم السلام اجمعین، اور ان سے بھی میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، وہ میرے لیے دعا کریں جو بخاری مسلم میں آئی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سر ہم اختتامیہ کرتے ہیں وہ جو آج کل ایک بڑا مشہور ہے شعر، کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔